اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ آج 6 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اور بھی اچھا، بہتر، خوبصورت اپنی محبتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ آج تاریخ کے آئینے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ علم کیوں ضروری ہے؟ اور پھر ایک اور سوال کہ تاریخ کا علم کیوں ضروری ہے؟ میں خود کبھی کبھی یہ پروگرام کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ اس کا ایک انسان کو کیا فائدہ ہے؟ ان ساری معلومات کو، یہ جو فلڈ جو ہے انفارمیشن کا سیلاب جو ہے، قوموں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک عام فرد کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ انسان جو ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں وہ اکثر اپنی منزل بھی کھو دیتی ہیں۔ تاریخ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہوتی، یہ دراصل انسان کے تجربات کا خزانہ ہوتی ہیں۔ اس میں کامیابیوں کی روشنی بھی ہے اور غلطیوں کے اندھیرے بھی۔ علم ہمیں دیکھنے کی آنکھ دیتا ہے اور تاریخ ہمیں سمجھنے کی بصیرت دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کل کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اس سے ہمیں آج کیا سیکھنا چاہیے۔ اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کیوں سنیں؟ اس لیے کہ یہاں ہم صرف تاریخ کی تاریخ نہیں سناتے، ہم ہر دن کے واقعات کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کے انسان کے لیے کیا سبق ہے، کیا حیرت ہے، اور کیا وہ لمحہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ دماغوں کو روشن کرنے والا پروگرام ہے جس سے ہم ماضی، حال اور مستقبل کو ایک جگہ یکجا کرتے ہیں۔ دن آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور ہر دن اپنے ساتھ تاریخ کا ایک نیا صفحہ چھوڑ جاتا ہے۔ آئیے آج اس صفحے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے دن تاریخ میں کیا ہوا تھا اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ 6 مارچ۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں 6 مارچ کی۔ 6 مارچ، صحیح۔ اس تاریخی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان میں انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے تفصیلی مضامین شامل ہیں۔ اس سارے مواد کو کھنگالنے کا مقصد بہت واضح ہے، یہ سمجھنا کہ تاریخ کا ایک واحد دن کس طرح کائنات کے رازوں، عالمی کھیلوں کے آغاز اور انسانی حقوق کی طویل جدوجہد اور عظیم شخصیات کی زندگیوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جی بالکل یہی۔ لیکن ان ذرائع کی گہرائی میں جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک تاریخ نے دنیا کا نقشہ، انسانی سوچ اور سماجی ڈھانچے کو کئی بار بدلا ہے۔ بالکل، اور تاریخ کو اگر محض سالوں اور تاریخوں کی ایک خشک فہرست سمجھ لیا جائے تو اس کا اصل جوہر کھو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے تاریخ دراصل واقعات کا ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک تسلسل۔ جی، ایک ایسا تسلسل جہاں ہر دن اپنے اندر پوری انسانیت کا عکس لیے ہوتا ہے۔ 6 مارچ کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک ہی تاریخ پر مختلف صدیوں میں ہونے والے واقعات انسانی ارتقاء، ہماری حیرت انگیز کامیابیوں اور ہماری تباہ کن خامیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، یہ دن محض ایک ہندسہ نہیں بلکہ ایک ایسا عدسہ ہے جس کے ذریعے ہم انسانیت کی مشترکہ کہانی کو بڑی صراحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس سفر کا آغاز سائنس، ٹیکنالوجی اور نئے آغاز کی ایک دلچسپ داستان سے کرتے ہیں۔ سال ہے 1869۔ 1869، جی۔ اور روس سے تعلق رکھنے والے ماہر علم کیمیا دمتری منڈیلیو اسی تاریخ یعنی 6 مارچ کو پہلا دوری جدول، جسے پیریوڈک ٹیبل کہا جاتا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واقعی سائنس کی دنیا کا ایک بڑا دن۔ بالکل، یہ وہ لمحہ تھا جب بکھرے ہوئے طبعی عناصر کو محض ایک فہرست میں نہیں بلکہ ایک باقاعدہ نظام میں لایا جا رہا تھا۔ لیکن اس جدول کی سب سے خاص بات محض عناصر کی ترتیب نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مینجلین نے محض ان عناصر کو ترتیب نہیں دیا
جو اس وقت تک دریافت ہو چکے تھے، بلکہ ان کی اصل ذہانت یہ تھی کہ انہوں نے اس جدول میں ان عناصر کے لیے خالی جگہ چھوڑ دیں جو اس وقت تک انسان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ مطلب انہوں نے پیشین گوئی کر دی تھی۔ جی بالکل، یہ محض ایک چارٹ نہیں تھا، بلکہ کائنات کے رویے کی ایک سائنسی پیشین گوئی تھی۔ 1869 میں ایک انسان طبعی کائنات کی الجھنوں کو سلجھا کر ایک منظم شکل دے رہا تھا تاکہ دنیا کے مادی حقائق کو سمجھا جا سکے۔ کتنا حیران کن ہے۔ اور پھر حیرت انگیز طور پر اسی تاریخ پر، لیکن سال 1992 میں ایک بالکل مختلف نوعیت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ 6 مارچ 1992 کو مائیکل اینجلو نامی ایک کمپیوٹر وائرس نے دنیا بھر کے کمپیوٹرز میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ ایک طرف 19ویں صدی میں انسان کائنات کے بکھرے عناصر کو جوڑ کر ایک نظام بنا رہا ہے، اور دوسری طرف 20ویں صدی کے آخر میں انسان کا ہی بنایا ہوا ایک ڈیجیٹل وائرس اس نئے ڈیجیٹل نظام میں خلل ڈال رہا ہے۔ لیکن اس وائرس کے 6 مارچ کو متحرک ہونے کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ تھی جو اسے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ جی بالکل، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس وائرس کو پروگرام ہی اس طرح کیا گیا تھا کہ یہ اطالوی دور نشاط و ثانیہ کے مشہور فنکار مائیکل اینجلو کی سالگرہ کے دن متحرک ہو، یعنی 6 مارچ کو۔ تو یہ نام وہیں سے آیا۔ جی، ایک طرف طبعی دنیا کی ترتیب ہے اور دوسری طرف ڈیجیٹل دنیا کی تباہی۔ یہ دونوں واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اور ٹیکنالوجی کا سفر کس قدر پیچیدہ ہے۔ ہم نظام بناتے بھی ہیں اور ان نظاموں کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کی اس پیچیدگی سے نکل کر جب ہم معاشرے کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، میرا مطلب ہے تفریح اور ثقافت کی طرف، تو یہ دیکھنا اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی توانائیاں صرف دنیا کو منظم کرنے میں نہیں لگاتا۔ بالکل، لطف اندوز ہونے کے طریقے بھی ایجاد کرتا ہے۔ جی، 6 مارچ 1902 کو مشہور زمانہ فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کا قیام عمل میں آیا۔ آج کھیلوں کی دنیا کا یہ اتنا بڑا نام ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اس کے مداح موجود ہیں۔ صحیح۔ ایک کلب جو محض ایک مقامی سطح پر شروع ہوا، وہ کیسے ایک عالمی ثقافتی علامت بن گیا۔ ریال میڈرڈ کا قیام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں معاشرے کس طرح منظم کھیلوں کو اپنی روزمرہ زندگی اور تفریح کا حصہ بنا رہے ہیں، اور یہ رجحانات صرف سائنس یا کھیلوں تک محدود نہیں رہتے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق مزید پلٹتے ہیں اور ان ذرائع کو کھنگالتے ہیں تو معاشرتی اور سیاسی سطح پر 6 مارچ ایک بہت ہی سنجیدہ اور گہری شکل اختیار کر لیتا ہے، خاص طور پر جب ہم قانون، انسانی حقوق اور قوموں کی آزادی کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم انسانی حقوق اور سیاسی نشیب و فراز پر نظر ڈالتے ہیں تو 6 مارچ کی تاریخ میں ہمیں بالکل 2 مختلف انتہائیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم سال 1857 کا تصور کریں، 1857 کا امریکہ، جی، تو یہ وہ دور تھا جب امریکی سپریم کورٹ نے ڈریڈ اسکاٹ بمقابلہ سینٹ فورڈ کے مشہور کیس کا فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ 2 کے مقابلے میں 7 ووٹوں سے دیا گیا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ امریکی آئین سیاہ فام افراد کو شہریت کا حق نہیں دیتا، جو کہ ایک بہت بڑی بات، بہت بڑی۔ یہ قانون اور انسانی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے سماجی تفریق اور نسل پرستی کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے ذریعے ایک قانونی اور آئینی حیثیت دے دی تھی۔ اگر ہم اس کو وسیع پس منظر میں دیکھیں تو یہ فیصلہ اس دور کے سیاسی اور سماجی حقائق کا ایک واضح عکس تھا۔ جی، ڈریڈ اسکاٹ ایک غلام تھا جس نے اپنی آزادی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن عدالت نے نہ صرف اس کی آزادی کی درخواست مسترد کی بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شہریت کے دائرے میں ہی نہیں آتا۔ اور پھر تاریخ کا کینوس کس قدر حیران کن انداز میں بدلتا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ بالکل ٹھیک 100 سال بعد، جی بالکل 1 صدی کے فاصلے پر 6 مارچ 1957 کو گھانا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ واہ! گھانا کی یہ آزادی محض ایک ملک کی آزادی نہیں تھی بلکہ یہ ایک براعظم کی بیداری تھی۔ وہ صحرائے اعظم افریقہ کے جنوب میں واقع پہلا ملک بن گیا جس نے نو آبادیاتی نظام سے چھٹکارا پایا اور ایک آزاد قوم کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لیکن 1 صدی کا یہ فاصلہ، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عالمی سطح پر انسانی شعور کو بیدار ہونے اور آزادی کے بنیادی تصورات کو تسلیم کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے
ایک طرف 1857 میں شہریت اور انسانی شناخت چھینی جا رہی ہے اور دوسری طرف 1957 میں پوری کی پوری قوم اپنے وجود اور اپنی آزادی کا جشن منا رہی ہے۔ یہ سفر انتہائی طویل اور صبر آزما محسوس ہوتا ہے۔ یہ واقعی انسانی تاریخ کی ایک سست رفتاری اور بد تدریج ارتقاء کی عکاسی ہے۔ معاشروں کو اپنے بنیادی عقائد اور قوانین کو بدلنے میں دہائیاں بلکہ صدیاں لگ جاتی ہیں، اور یہ جو شناخت اور تشخص کی بات ہے یہ صرف ممالک کی سطح تک محدود نہیں تھی۔ ہم ذرائع میں دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح پر بھی 6 مارچ ایک بڑی تبدیلی کا دن تھا۔ 6 مارچ 1964 کو نیشن آف اسلام کے رہنما ایلیجا محمد نے اس وقت کے عالمی باکسنگ چیمپئن کیشیس کلے کو باقاعدہ محمد علی کا نام دیا۔ اور یہ محض ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک فرد کی جانب سے جو اس وقت دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں سے ایک تھا، اپنی پہچان، اپنی ثقافت اور اپنے نئے نظریات کو دنیا کے سامنے کھلے عام اپنانے کا ایک زبردست اعلان تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ محمد علی کا نام آج بھی محض ایک کھلاڑی کا نام نہیں بلکہ ایک مزاحمت اور شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات قابل غور ہے کہ تاریخ کے ان سیاسی، نسلی اور سماجی واقعات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ جی، ہم صرف حقائق پیش کر رہے ہیں۔ ڈریڈ اسکاٹ کا فیصلہ ہو، غانا کی آزادی ہو یا محمد علی کے نام کی تبدیلی، ان حقائق کو منوان بیان کرنے کا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ مختلف ادوار میں قانون، سماج اور انفرادی شناخت کے معیارات کس طرح وضع کیے جاتے رہے اور کس طرح بدلتے رہے۔ صحیح۔ یہ تاریخ کا وہ خام مواد ہے جس سے ہم آج کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ان تاریخی حقائق سے گزرتے ہوئے یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ انسانی تاریخ کی کتاب صرف کامیابیوں اور آزادیوں کی کہانیوں سے نہیں بھری ہوئی، بدقسمتی سے، بلکہ اس کے بہت سے صفحات بے پناہ قربانیوں، المیوں اور تباہ کاریوں کے خون سے بھی لکھے گئے ہیں۔ 6 مارچ کا دن کئی حوالوں سے بڑی اور ہولناک تباہیوں کا دن بھی رہا ہے۔ جی، اگر ہم 1836 کے سال پر نظر ڈالیں تو ٹیکساس انقلاب کے دوران مشہور بیٹل آف دی الامو کا خاتمہ اسی دن ہوا تھا۔ یہ جنگ محض ایک فوجی تصادم نہیں تھی، بلکہ اس محاصرے کی نفسیاتی اور جانی قیمت بہت بھاری تھی۔ بیٹل آف دی الامو 13 دن کے ایک طویل اور تھکا دینے والے محاصرے کے بعد ختم ہوئی۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں جہاں ایک طرف صرف 187 رضاکار موجود تھے۔ صرف 187؟ جی، جن میں ڈیوی کراکٹ اور کرنل جم بوئی جیسے مشہور نام شامل تھے، اور دوسری طرف 3000 کے قریب میکسیکن فوجیوں کا لشکر تھا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایک ایسا تصادم تھا جس کا نتیجہ پہلے سے ہی لگ بھگ طے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ محاصرہ 13 دن تک جاری رہا۔ انجام کار وہ تمام رضاکار مارے گئے اور قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ جنگوں کی یہ قیمت اور انسانی جانوں کا یہ زیاں تاریخ کا ایک انتہائی تاریک پہلو ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تنازعات کیسے پوری کی پوری نسلوں کو نگل جاتے ہیں۔ اور جنگوں کی یہ ہولناکی صرف 19ویں صدی تک محدود نہیں رہی، 20ویں صدی میں بھی 6 مارچ نے ایسے ہی مناظر دیکھے۔ 6 مارچ 1945 کو جب دوسری جنگ عظیم اپنے آخری اور خونی ترین مراحل میں تھی، جی، تو اس وقت امریکی افواج نے جرمنی کے شہر کولون پر قبضہ کیا۔ اس وقت تک وہ شہر بمباری اور جنگ کی وجہ سے لگ بھگ کھنڈر بن چکا تھا۔ عسکری تنازعات کی یہ تباہ کاریاں انسان کے اپنے ہاتھوں لائی گئی تباہی کی نشانیاں ہیں۔ بالکل۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان صرف جنگوں سے نہیں مرتا، قدرتی آفات اور حادثات بھی اپنی جگہ اتنے ہی بے رحم ثابت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سال 1987 کی 6 تاریخ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ ایک ہی دن میں 2 مختلف بر اعظموں میں 2 مختلف قسم کی بڑی تباہیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ وہ کیسے؟ ایک طرف ایکواڈور میں 7.0 شدت کا انتہائی خوفناک زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کے نتیجے میں 1000 افراد ہلاک ہوئے، 4000 لاپتہ ہو گئے اور 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ اوہ، یہ تو بہت ہولناک ہے۔ جی، ایک لمحے میں زمین ہلی اور فطرت کی طاقت کے سامنے انسان کی بے بسی کھل کر سامنے آ گئی۔ اور پھر بالکل اسی دن کرۂ ارض کے ایک اور حصے میں ایک بدترین انسانی حادثہ ہوا۔ یہ برطانوی بحری جہاز MS ہیرلڈ آف فری انٹرپرائز کا حادثہ تھا۔ جی، وہ فیری والا حادثہ۔ حیرت اور صدمے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاز
محض 90 سیکنڈز کے اندر اندر سمندر میں الٹ گیا۔ 1.5 منٹ کے اس قلیل وقت میں 193 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ واقعی افسوسناک۔ ایکواڈور کا زلزلہ تو ایک قدرتی آفت تھی، لیکن یہ فیری کا ڈوبنا ایک ایسا حادثہ تھا جہاں انسانی غلطی اور بدقسمتی نے مل کر سیکنڈوں کے حساب سے تقدیر بدل دی۔ یہ دونوں واقعات، جنگوں کی تباہ کاریاں ہوں یا 1987 کے یہ دو حادثات، ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سبق دیتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کی نزاکت، کمزوری اور اس دنیا کی غیر یقینی صورتحال کی تلخ مثالیں ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ چاہے انسان کتنی ہی ترقی کر لے، حادثات اور آفات کے سامنے اس کا وجود کتنا عارضی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ 6 مارچ صرف جنگوں، زلزلوں اور حادثات کی ایک طویل اور اداس فہرست کا نام ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قطعی نہیں۔ جب ہم فراہم کردہ ذرائع کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو ایک بالکل نیا باب کھلتا ہے۔ یہ دن فن، ثقافت اور دنیا کو بدل دینے والی شخصیات کی ایک پوری کہکشاں سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ آج کا دن کمال درجے کی انسانی تخلیقی صلاحیتوں کے ظہور کا بھی دن ہے۔ بالکل، اور اس دن پیدا ہونے والی شخصیات کا تنوع واقعی لاجواب ہے۔ ہم نے گفتگو کے آغاز میں جس مائیکل اینجلو کمپیوٹر وائرس کا ذکر کیا تھا، جی تو 6 مارچ 1475 دراصل وہ دن ہے جب وہ اصلی اطالوی مصور اور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اچھا، تو یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے؟ جی، یہ وہ فنکار ہے جس نے پتھروں میں جان ڈال دی اور فنون لطیفہ کو ایک نئی جہت بخشی۔ اس عظیم فنکار کا نام آج بھی تخلیق اور کمال کی اعلیٰ ترین سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتنا دلچسپ اور کسی حد تک طنزیہ پہلو ہے کہ 15ویں صدی میں جو نام انسانیت کے سب سے خوبصورت فن کی علامت بنا، 20ویں صدی میں وہی نام ایک تباہ کن ڈیجیٹل وائرس کی پہچان بن گیا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب مذاق ہے۔ خیر، فنون لطیفہ کی زمین سے نکل کر اگر ہم خلا کی وسعتوں کی بات کریں تو انسانی ہمت کی ایک اور عظیم داستان 6 مارچ سے جڑی ہے۔ 6 مارچ 1937 کو روس میں ویلنٹینا ٹریشکووا کی ولادت ہوئی، جو خلا میں جانے والی پہلی خاتون بنی۔ بالکل، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کی پہلی خلاباز خاتون بننے کا تاریخ ساز اعزاز حاصل کیا۔ زمین کی کشش ثقل کو مات دے کر خلا کے نامعلوم اور تاریک راستوں پر سفر کرنا، یہ انسانی تاریخ کی اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک بہت بڑی جست تھی۔ ویلنٹینا ٹیریشکووا کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ انسانی حدود کیا ہیں اور انہیں کیسے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ادب کی دنیا کو دیکھیں تو 6 مارچ 1927 کو کولمبیا کے مشہور صحافی اور نوبل انعام یافتہ ادیب گیبریل گارسیا مارکیز کی ولادت ہوئی۔ مارکیز کی؟ واہ! جی، مارکیز کا نام آتے ہی جادوئی حقیقت پسندی یا میجیکل ریئلزم ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا ادبی انداز جہاں روزمرہ کی حقیقت اور طلسماتی غیر معمولی واقعات آپس میں اتنی مہارت سے گھل مل جاتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ مارکیز نے انسان کو زندگی کے حقائق کو ایک بالکل نئے اور جادوئی زاویے سے دیکھنے کا فن سکھایا۔ اور جادوئی حقیقت پسندی سے نکل کر اگر ہم ایک بالکل مختلف قسم کے جادو کی بات کریں تو 6 مارچ 1972 کو مشہور امریکی باسکٹ بال کھلاڑی شکیل اونیل بھی پیدا ہوئے۔ شکیل اونیل بالکل ایک مختلف میدان کے کھلاڑی۔ یہ ایک ہلکا پھلکا مگر دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک طرف مارکیز ہیں جو اپنے قلم سے کاغذ پر جادوئی دنیا تخلیق کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شکیل اونیل ہیں جو اپنے 7 فٹ سے زائد قد اور حیرت انگیز طاقت سے باسکٹ بال کورٹ پر جسمانی غلبے کا جادو دکھا رہے تھے۔ صحیح۔ فن، خلا، ادب اور کھیل، 6 مارچ کتنے ہی مختلف رنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جہاں تاریخ میں پیدائش اور نئے آغاز کا ذکر ہے، وہیں یہ دن کچھ عظیم شخصیات کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا بھی گواہ ہے۔ وفات پانے والی شخصیات۔ جی، 6 مارچ 1990 کو پاکستان کی مشہور و معروف گلوکارہ مالا کی وفات ہوئی۔ مالا کی آواز کا ایک اپنا ہی سحر تھا۔ بالکل، اور ان سے بہت پہلے 6 مارچ 1888 کو مشہور امریکی ناول نگار لوئیسا مے الکوٹ، جنہوں نے لٹل ویمن جیسی شاہکار کتاب لکھی، اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ لٹل ویمن بہت ہی کلاسک ہے۔
پاکستانی گلوکارہ مالا کی گلوکاری سے لے کر لوئیسا میں آلکاٹ اور مارکیز کے ادب تک یہ ثقافتوں کا ایک خوبصورت تنوع ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آرٹ اور انسانی جذبات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ بکھرے ہوئے تاریخی واقعات اور شخصیات کے دھاگے ایک بامانی تصویر میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو صرف اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم اسے مختلف زاویوں سے دیکھیں۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ علم اور معلومات تبھی حقیقی معنوں میں قیمتی ہوتے ہیں جب ہم ان بظاہر بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم نے آج کے اس جائزے میں دیکھا کہ کیسے مینڈلیو کا دوری جدول کائنات کے پوشیدہ رازوں کی پیشن گوئی کر رہا تھا، کیسے ایک صدی کے فاصلے پر غلامی اور شہریت سے انکار کے بعد افریقہ میں آزادی کا نیا سورج طلوع ہوا، کیسے ایکواڈور کے زلزلے اور برطانوی جہاز کے ڈوبنے نے زندگی کی بے ثباتی کا درس دیا، اور کیسے مائیکل اینجلو اور مارکس جیسے انسانوں نے اپنے فن سے دنیا کو حیران کیا۔ جی، یہ سب واقعات مل کر انسانی تجربے کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سفر واقعی حیران کن رہا۔ انسان کی سائنسی فتوحات، اس کی سماجی جد و جہد، اس کی تخلیقی بلندیوں اور اس کی تباہ کاریاں، ہر چیز 6 مارچ کے ان اوراق میں قید ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسا کہ ہمارے اس گہرے مطالعے کی روایت ہے، ہم اس گفتگو کا اختتام محض اس خلاصے پر نہیں کریں گے۔ ہمارے ذرائع میں ایک ایسا واقعہ بھی چھپا ہوا ہے جس کا ہم نے جان بوجھ کر اب تک ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ واقعہ ہمیں تاریخ کے اوراق میں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ جی، صدیوں پرانے دور میں۔ یقیناً، اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم سال 12 قبل مسیح میں 6 مارچ کی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو رومی سلطنت کے مشہور شہنشاہ آگسٹس کو اس دن پونٹیفکس میکسیمس کا اعلیٰ ترین خطاب اور منصب عطا کیا گیا تھا۔ پونٹیفکس میکسیمس؟ جی، یہ کوئی عام منصب نہیں تھا۔ اس کا اصل اور گہرا مطلب یہ تھا کہ آگسٹس نے ریاست کی حکومتی اور سیاسی طاقت اور مذہب کی اعلیٰ ترین قیادت، ان دونوں کو باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھ میں یکجا کر لیا تھا۔ یعنی حکومت اور مذہب دونوں ایک ہی شخص کے پاس۔ بالکل، حکومت اور عقیدے کی یہ مرکزیت، جہاں ایک ہی شخص قانون بھی بنا رہا ہے اور مذہبی عقائد کا محافظ بھی ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھی۔ اب سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آج کی اس جدید دنیا میں بھی طاقت کو اسی طرح مختلف طریقوں سے مختلف لبادوں میں یکجا کرنے کی کوششیں نہیں کی جاتی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا 2000 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اقتدار اور نظریے کو اپنے ہاتھ میں مجتمع کرنے کی یہ انسانی کشمکش آج بھی ویسی ہی نہیں ہے جیسی رومی شہنشاہ کے دور میں تھی؟ یہ ایک ایسی اشتعال انگیز سوچ ہے جو ماضی کے آئینے میں آج کے سیاسی اور سماجی نظاموں کی حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر عموماً غور نہیں کیا جاتا۔ اگر ماضی کے اس آئینے میں آج کے سیاسی نظام کو دیکھا جائے تو تصویر کافی جانی پہچانی لگتی ہے۔ جی بالکل۔ تاریخ کے پنوں سے نکل کر آج کے جدید دور کے طاقت کے ڈھانچوں پر غور کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہیں پر آج کے اس تاریخی اور گہرے مطالعے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست نے سننے والوں کے لیے تاریخ، سائنس، آرٹ اور انسانی جد و جہد کے حوالے سے سوچ کے نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ ہماری بھی یہی امید ہے۔ امید ہے کہ علم اور دریافت کی یہ جستجو یوں ہی جاری رہے گی اور نئے حقائق کی تلاش کا یہ سفر کبھی نہیں رکے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے گہرے مطالعے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ وقت کے دریا میں دن آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر اپنے پیچھے واقعات کی لہریں چھوڑ جاتی ہیں۔ یہی لہریں مل کر تاریخ بنتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ماضی صرف بیتتا ہوا وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے حال کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو قومیں تاریخ کو سمجھتی ہیں وہ اپنی تقدیر کو زیادہ بہتر انداز میں سنوار سکتی ہیں۔ ایک مورخ کا قول یاد آ رہا ہے، نام ہے اس کا جارج سینتیانا۔ اسپین میں پیدا ہوئے، اٹلی میں وفات پائی، اور ان کا ایک قول ہے "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"، یعنی جو قومیں اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ انہیں وہی غلطیاں دوبارہ بھگتنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔